4 दिन की गंदी मोहब्बत छुपाने के लिए एक नन्ही सी मासूम की जान ले लेते हैं। एक जल्लाद माँ बच्ची पैदा करके रोड के ऊपर फेंक कर फरार हो जाती है। और जब ये टिकटॉक चलेगी, इस तरह की गंदी गंदी वीडियोस आएंगी, तो फिर इसी तरह ये गुनाह बढ़ते जाएंगे। कि जो मर्द या औरत शादीशुदा हो और उसके बाद वो जिना करे तो उन्हें संसार किया जाए। संसार किया जाता है उनका लिबास उतार के, सरेआम उन्हें टांग के और उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं। लेकिन हम मुआशरे में देखते हैं, आप टिकटॉकर देख लें, वो अपनी माओं के साथ, बहनों के साथ टिकटॉक बना रहे हैं महज पैसा कमाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए। फिर वो टिकटॉकर जो होते हैं जब इस तरह के काम करते हैं, कुछ लोग उनको देखते हैं, फिर वो भी इसी रास्ते पे चल निकलते हैं। उसका तो गुनाह कोई नहीं था। जो बच्ची या बच्चा पैदा हुआ है, हमारे हुक्मरान जो हैं, अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे, जब वो कवानीन का निफाज नहीं कराते और तो इस तरह की चीज़ें तो सामने आएंगी। कवानीन का पाबंद करना होता है। जब आप पाबंदी नहीं करते और महज इसलिए आते हैं कि यार 5-5, 6-6 करोड़ या अरब लगाओ और फिर खरबों कमाओ और जाओ जनाब लंदन में जाके मज़े करो या दुबई में प्लाजे ख़रीदो, तो जब आपका मतमे नज़र यही है कि मैंने अरबों लगाने और खरबों कमाने। 4 दिन की गंदी मोहब्बत छुपाने के लिए एक नन्ही सी मासूम की जान ले लेते हैं और ये भी नहीं सोचे कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं और इस गुनाह का असर हमारे ख़ानदान के ऊपर, हमारे बड़ों के ऊपर, इसका क्या असर पड़ेगा। नाज़रीन, मर्दान का एक वाक़या है कि बच्ची छोटी सी पैदा होते ही माँ, एक जल्लाद माँ बच्ची पैदा करके रोड के ऊपर फेंक कर फरार हो जाती है। अब मैं इसको माँ कहूँ या फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं। ये जो आजकल हमारी दुनिया में जो हो रहा है, टिकटॉक की फहाशी की ये दुनिया चल रही है, और जब ये टिकटॉक चलेगी, इस तरह की गंदी गंदी वीडियोस आएंगी, तो फिर इसी तरह ये गुनाह बढ़ते जाएंगे। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ कारी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कारी साहब, आपने ये तस्वीरें देखी हैं, ये 1122 के अफराद जो है ना, ये बच्ची को उठा रहे हैं और ये बच्ची अभी ज़िंदा है, ये बच्ची की लाश नहीं है। और एक जल्लाद, मेरे पास अल्फाज नहीं है, उसको मैं माँ कहूँ क्या कहूँ, कि बच्ची को पैदा करते ही रोड के ऊपर फेंक के वो फरार हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने और हमारी शरीयत ने ज़ानियों के बारे में ये फरमाया है कि जो मर्द या औरत शादीशुदा हो और उसके बाद वो जिना करे तो उन्हें संसार किया जाए। संसार किया जाता है उनका लिबास उतार के, सरेआम उन्हें टांग के और उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं। इसको संसार, इसे कहते हैं संसार। ठीक है। तो यानी इतनी भयानक सज़ा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये अमल अल्लाह और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को कितना नापसंद है। अच्छा, एक है जो गैर शादीशुदा हूँ और वो इस तरह का काम करें तो उनके लिए 100 कोड़ों की सज़ा है। सूरत नूर के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया 100 कोड़े उन्हें लगाए जाएं, और कोड़े भी ऐसे कि किसी कोड़े में नरमी ना की जाए। आप नाम लिए बगैर मैं गुजारिश करता हूँ, एक सहाबी के बेटे ने शराब पी ली, तो वो उस वक्त फारूक आज़म सरकार का दौर था, तो फरमाया कि यार इसको कोड़े लगाओ। कोड़े लगाए गए, आपको पता चला कि इसके साथ नरमी की गई, फरमाया कि मेरे सामने से कोड़े लगाओ। दोबारा कोड़े लगाए गए और वो सहाबी का बेटा उन्हीं कोड़ों की ताब ना लाते हुए दुनिया से रुखसत हुआ। तो यानी शरीयत ने इस मामले में, आप ये देखें, वो जिना हो या शराब हो, दोनों की इतनी सख्त सज़ा रखी है कि सहाबी ने अपने बेटे को भी माफ़ी नहीं दी। तो फिर बाकी जो हम जैसे लोग हैं वो भी अपना तज्ज़िया खुद ही कर लें कि उनके लिए जो सज़ा है वो भी यही है। अब मामला सिर्फ ये कि हमारे मुल्क में चूँकि ये कानून नहीं है, कानून का निफाज नहीं है कि शराबी के लिए सज़ा क्या है और ज़ानी के लिए सज़ा क्या है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात नमूदार होते हैं। अब आते हैं इस मामले की तरफ कि जिन्होंने बच्ची को पैदा करते ही कूड़ेदान में फेंक दिया या रोड पे फेंक दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि जब जिस मुआशरे में इंटरनेट आम होगा, फहाशी और यानी आम होगी, फिल्में आम चलाई जाएंगी, नौजवान नस्ल को ऐसे मुर्ग कौरमे खिलाए जाएंगे जिसके अंदर ये सारी जो चीज़ें मिक्स होके आ रही हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और इसी तरह भैंस का या गाय का जो दूध है, जब उसको इंजेक्शन लगा के आप तक या मेरे तक पहुँचेगा, या
باقی خوراکیں جو ہے وہ استعمال کی جائیں گی وافر مقدار میں، اور پھر بندہ ورزش بھی نہیں کرے گا، اپنے آپ کو دین کی طرف بھی نہیں لائے گا، معرفت کی طرف نہیں لے کے آئے گا، تو پھر وہ اس طرح کی کمینی حرکتیں کرے گا۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں شریعت نے عورت کو حکم دیا کہ وہ پردے میں رہے، بلکہ جب غیر محرم سے بات کرے تو سخت لہجے میں بولے۔ لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، آپ ٹک ٹاکر دیکھ لیں، وہ اپنی ماؤں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں محض پیسہ کمانے کے لیے، ویوز لینے کے لیے۔ پھر وہ ٹک ٹاکر جو ہوتے ہیں جب اس طرح کے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، پھر وہ بھی اسی راستے پہ چل نکلتے ہیں۔ اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ علماء کی یا واعظین کی یا نیک لوگوں کی باتیں بھی ان لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ مولوی صاحب کی بات سنیں گے تو ہمیں نیکی کی طرف آنے پڑے گا، اور نیکی کی طرف ہم نے آنا کوئی نہیں، ہم نے جانا ہے بدماشیوں کی طرف اور ٹک ٹاکروں کے پیچھے جانا، اور اس طرح کے جو فحاشی عریانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے۔ بھی آپ کو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے یار آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے۔ دیکھیں جی، دیکھیں جب بات کام کی ہو نا تو فضول دماغوں کو وہ اچھی کہاں لگے گی؟ یا تو دماغ کے اندر کوئی بات ہو ایسی سلجھی بات تسلیم کرنے کی اور اچھی بات کو قبول کرنے کی، جب آپ کے دل میں دماغ میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے اچھی بات کو ریجیکٹ ہی کرنا ہے۔ پھر اس طرح کی فضول چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اچھی لگیں گی، اور فضول چیزیں اچھی کیوں لگتی ہیں؟ دماغ جو ہوتا ہے وہ شریعت کی ذمہ داریوں سے، شرعی احکام سے بالکل ہی صاف ہوتا ہے۔ جب بھی تو یہ حالت ہوتی ہے پھر وہ بندہ جو ہے وہ برائی کی طرف لوٹتا ہے اور برے کام کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا انتہائی برا کام کیا، اور ان کو چاہیے تھا کہ اگر منہ کالا کر ہی لیا تھا تو اس بچی کو بجائے سڑک پر پھینکنے کے یا کوڑا دان میں پھینکنے کے وہ کسی اور عورت کو بچی دے دیتی جس کی اولاد نہ تھی، وہ اسے پال لیتی، اس کا تو گناہ کوئی نہیں تھا۔ جو بچی یا بچہ پیدا ہوا ہے، اب جو اس کو گود میں لے لے گا ظاہر ہے وہ بھی ثواب ہی کمائے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب انہوں نے۔ قاری صاحب ایک اور چیز بتا دیں، تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ یہ جو بچی پیدا کرتے ہیں اور اس طرح زنا کے طریقے سے اور پھر اس کو پھینک دیتے ہیں، تو اس میں یہ مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں تک بھی یہ گناہ پہنچے گا، ہمارے ملک پر بھی عذاب آئے گا؟ دیکھیں جی، لوگوں کی وجہ سے حکمرانوں پر جو اس طرح کے کاموں پر سختی نہیں کرتے، نوٹسز نہیں لیتے، یا وہ لوگ جو ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ظاہر ہے بروز قیامت ان کا بھی منہ کالا ہوگا، دنیا میں بھی یہ لوگ سکھی نہیں رہ سکتے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں ہمارے حکمران جو ہیں، اللہ پاک انہیں ہدایت دے، جب وہ قوانین کا نفاذ نہیں کراتے اور تو اس طرح کی چیزیں تو سامنے آئیں گی۔ اور پھر دیکھیں بڑے بڑے حکمران جو ہیں، کوئی شوگر میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی کینسر میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو فالج ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، حکمرانیاں کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ نے پوری قوم کو لے کر چلنا ہوتا ہے اور انہیں دین کے دھارے میں رکھنا ہوتا ہے، قوانین کا پابند کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ پابندی نہیں کرتے اور محض اس لیے آتے ہیں کہ یار 5-5 6-6 کروڑ یا ارب لگاؤ اور پھر خربوں کماؤ اور جاؤ جناب لندن میں جا کے مزے کرو یا دبئی میں پلازے خریدو، تو جب آپ کا مطمع نظر یہی ہے کہ میں نے اربوں لگانے اور خربوں کمانے، تو پھر آپ اس طرح کے قوانین کب اسمبلیوں میں لے کے آئیں گے اور کب ان کو پاس ہونے دیں گے؟ یعنی کہ یہ ٹک ٹاک کی اس طرح کی فحاشی کی دنیا چلتی رہے گی تو اس طرح کے گناہ ہوتے رہیں گے، دیکھیں اس پر کنٹرول نہیں پائے گا۔ جب تک نیک حکمران ہمارے اوپر اس طرح کے جیسے موجودہ ہیں یا ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں، جو دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جب تک یہ دین کے دھارے میں نہیں آئیں گے تب تک مخلوق تو دین کے دھارے میں آنے والی نہیں۔ ہاں جو آ جاتے ہیں تو یوں سمجھ لے علماء کی محنت کی وجہ سے، کچھ واعظین ہیں جو تقریروں میں ان کو نصیحت کر دیتے ہیں یا قرآن کی آیات پڑھ کر احادیث پڑھ کر ان کی اصلاح کر دیتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ دین پر چلتے ہیں۔ باقی حکمرانوں کی وجہ سے تو لوگوں نے دیندار نہیں بننا بلکہ بدماش ہی بننا ہے، کیونکہ ان کی بدماشیاں ختم نہیں ہوتی اور وہ لوگوں کی بدماشیوں کو ختم کرنے کا نام نہیں لیتے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران سے مال غنیمت جو تھا وہ منگوایا گیا، تو وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے ایک لسٹ بنا کے بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ لسٹ چیک کی تو آپ رونے لگ گئے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ اس وقت موجود تھے، آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رونے کی وجہ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل تک یہ لوگ کسی کا مال چھوڑتے نہیں تھے اور آج یہ پوزیشن ہے
کہ انہوں نے جتنا مال وہاں سے آیا ایران سے اس میں سے ایک سوئی بھی کم نہیں ہے. تو جناب مولا مرتضیٰ نے فرمایا اے عمر اوپر آپ ٹھیک ہیں تو نیچے سب ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھنی چاہیے جب حکمران ٹھیک ہوں گے تو نیچے نظام ٹھیک ہوگا. دیکھیں آپ کی مارکیٹ ہے, ایک دن کارپوریشن والے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ساری دکانیں اندر کر لو, تو دکاندار اندر گھس جاتے ہیں, جو ہی وہ چلے جاتے ہیں یہ باہر آ جاتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ جب حکمران پابندی کرواتے ہیں یا آپ کے ادارے پابندی کرواتے ہیں تو پھر کام ہوتے ہیں. جب انہوں نے آنا اس لیے ہوتا ہے کہ یار میں آیا ہوں تاکہ میری جیب کو گرم کیا جائے, اس میں 500 روپے ڈالو, پھر میں 2 مہینے آپ کو نہیں پوچھوں گا, تو ظاہر ہے 2 مہینے پھر قوم نے مزے ہی کرنے. تو یہی حالت بحیثیت مجموعی ہمارے ملک کی ہے. جو بھی آتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں آؤں گا تو پابندیاں کراؤں گا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا جبھی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. بہرحال دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. بالکل اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. اور اس طرح کی کئی ویڈیوز جو ہے نا ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی ماں باپ ناجائز طریقے کے ساتھ بچے کو پیدا کر کے یا تو اس کو قتل کر دیتے ہیں یا اس کی جان لے لیتے ہیں یا پھر زندہ نامولود کر کے جو ہے نا اس کو کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ ویڈیو سامنے آئی, ہمارے سامنے یہ تصویریں آئیں جس میں 1122 کے کچھ بھائی میرے جو ہے نا وہ چھوٹے سے نامولود بچے کو روڈ سے اٹھا رہے ہیں, جو کہ ایک ناجائز طریقے کے ساتھ کسی نے پیدا کیا اس کو, پھر اس کو روڈ پر جو ہے نا پھینک کر وہ چلے گئے. اس پر بات کرنا بہت ضروری تھی. یہ گناہ کفیرہ ہے اور یہ اس کا عذاب ہم لوگ بھی بھگت رہے ہیں. یہ اس دنیا میں یعنی کہ پاکستان, پورے پاکستان پر اس کا عذاب آتا ہے, پھر زلزلے آتے ہیں, پھر سیلاب آتا ہے, پھر یعنی کہ بارشیں نہیں ہوتی اور پھر ہم اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو ازالہ ہے وہ ہم لوگ بھی بھگتتے ہیں. تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا. ناظرین کوشش کیا کرے, گناہ مت کیا کرے. اللہ حافظ.